بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ ہمیشہ بیزی رہتے ہیں، ہمیشہ مصروف، ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنے کام میں اس قدر سیریس ہوتے ہیں کہ کام کے علاوہ انہیں کوئی دوسری چیز نظر ہی نہیں آتی۔ ان کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ جب بھی آپ ان کو دیکھیں نا، آپ انہیں دیکھیں گے مصروف ہیں، بیزی ہیں، سپر بیزی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جاب میں بیزی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تجارت میں بیزی ہیں۔ ان کے پاس رشتہ داروں کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، پیرنٹس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ میرے بھائی، اس پیسے کا کیا کرنا ہے جو پیسہ آپ کو اپنے گھر والوں سے دور کر دے، جو پیسہ آپ کو آپ کے رشتہ داروں سے دور کر دے، جو پیسہ آپ کو آپ کی بیوی سے، آپ کے بچے سے دور کر دے۔ انسان پیسہ کیوں کماتا ہے؟ مجھے بتاؤ، انسان پیسہ کیوں کماتا ہے؟ راحت کے لیے، خوشی کے ساتھ زندگی بتانے کے لیے، تاکہ خوشی کے اسباب، راحت کے اسباب مہیا ہو جائے، تنگحالی سے بچ جائیں، فقر و فاقے سے بچ جائیں، راحت کی، سکون کی، چین کی زندگی گزار سکے۔ اس وجہ سے پیسہ کماتا ہے۔ مگر اتنا منہمک ہو جانا، اتنا کام کو سیریس لے لینا، جاب میں اتنا گھس جانا کہ آپ کو جاب کے علاوہ، آپ کو اپنے کام کے علاوہ، آپ کو اپنی تجارت کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئے، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ اور ایسے شخص کے ساتھ بہت بڑی خیانت بھی ہوتی ہے۔ یہ شخص بہت پچھتاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں پیسے کے ذریعے سب کچھ کر سکتا ہوں، رشتے خرید سکتا ہوں، محبت خرید سکتا ہوں، کسی کے سامنے پیسہ پھینکیں گے بس۔ دیکھو، پیسے کے ساتھ ساتھ رشتہ کو برقرار رکھنے کے لیے ٹائم بھی دینا پڑتا ہے۔ کہتا ہے نا، دوستی کی ہے تو دوستی کو ٹائم دینا پڑتا ہے، تبھی دوست دوست رہتا ہے۔ دوستی کر لی ہے مگر دوست کو کبھی ٹائم نہیں دیتے، دوستی نبھاتے نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پیسہ بہت اہم ہے آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے، مانتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی سے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ سے انتہائی محبت کرتے ہیں، جو آپ سے بے پناہ تعلق رکھتے ہیں، جو آپ سے آپ کی محبت چاہتے ہیں، آپ کا ٹائم چاہتے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے اولاد ہیں، آپ کی بیوی ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، تو آپ انہیں ٹائم دیں میرے بھائی۔ ٹائم نہیں دیں گے تو بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہی پیسے ہوتے ہیں، مگر دو میٹھی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، آپ سے یعنی محبت کی باتیں کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں یعنی پیسے دے کر سب کچھ خرید لوں گا، محبت خرید لوں گا، رشتہ خرید لوں گا۔ اٹ از امپاسبل، ممکن نہیں ہے میرے بھائی۔ گھر والوں کو ٹائم دیا کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیا کریں، ان کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ آپ اگر ایک باپ ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اپنے بیٹے کی ذمہ داری سنبھالیں، ان کو ٹائم دیں، ان کے پاس آ کر وقت گزاریں۔ ان کو آپ جو باپ ہیں نا، ان کو بتائیں کہ میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، غم گسار ہوں۔ صرف اسکول کی فیس دینے سے اس کو نہیں پتا چلے گا کہ میرا باپ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ صرف آپ جو ہیں اس کے پاس ہزاروں کھلونے لا کر رکھ دیں، جو اس کی ڈیمانڈ ہے، آپ نے موبائل خرید دیا، ٹھیک ہے، مگر آپ اس کے پاس آتے نہیں ہیں، تو وہ کیسے محسوس کرے گا اس بات کو کہ میرا باپ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ پیسہ دینے سے نہیں ہوتا ہے سب کچھ۔ یہی وجہ ہے نا، میں اکثر کہا کرتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو باہر ملک چلے جاتے ہیں، حالانکہ اگر روزی تلاش کرنا چاہے تو روزی یہاں بھی مل سکتی ہے۔ باقی کس کے مقدر میں کیا چیز لکھی ہے، کہاں روزی لکھی ہے، وہ تو کوئی نہیں جانتا نا۔ آپ پہلے سے اپنے آپ سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھائی میری روزی یہاں نہیں ہے، یہاں میری ارننگ نہیں ہو رہی ہے، کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، چلو بھائی باہر چلتے ہیں۔
بھائی یہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے. آپ دراصل پیسے کے لالچ میں اتنا ڈوب چکے ہیں، اتنا ڈوب گئے ہیں کہ آپ کو باہر جانا ہے، ڈالر میں کمانا ہے، ریل میں کمانا ہے، آپ کو زیادہ پیسہ کمانا ہے. گرچہ وہاں جا کے کوئی بھی کام کریں، گرچہ وہاں جا کے آپ باتھ روم صاف کریں، وہاں جا کے آپ سڑکوں پہ جھاڑو لگائیں، مگر پیسے چاہیے آپ کو. یہاں عزت کی 2 روٹی آپ کو ہضم نہیں ہوتی، وہاں ذلت کی آپ کو یعنی بریانی بھی ہضم ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھو وہاں جانے کے بعد اکثر کیا ہوتا ہے، میں ٹاپک چینج ہوتا ہے، یعنی جو باتیں بیچ بیچ میں آتی ہے میں بات کر دیتا ہوں، آپ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر ملک چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ان کے بچے ان سے دور ہو جاتے ہیں. اب فرض کریں کہ ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، پیدائش کے وقت تو کسی طرح وہ موجود تھا، ٹھیک، پھر چلا گیا. اب باہر جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب 2 سال کے لیے گیا ہے، ویزا لیا ہے تو 2 سال کے لیے لیا ہے. اب 2 سال بات کس میں ہو رہی ہے؟ ویڈیو کالنگ میں ہو رہی ہے. اب یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے گھر میں، اللہ نے جو اس کو بیٹے سے نوازا ہے، بیٹے کی دولت سے نوازا ہے، اب اس بیٹے کو باپ کا پیار نہیں ملا، باپ کی محبت نہیں ملی. جب اس بچے کو باپ کا پیار چاہیے، جب اس بچے کو باپ کی محبت چاہیے تھی، کوئی ایسا چاہیے تھا جو اس کے سر پر ہاتھ رکھ سکے، کوئی ایسا چاہیے تھا جو اس کی انگلی پکڑ کر اس کو چلا سکے، مگر اس کو اس موقع پر کوئی نہیں ملا، کوئی سہارا نہیں ملا. تو اس نے اس محبت کا فقدان محسوس کیا، اس کی کمی محسوس کی. اسے نہیں پتا ہے کہ میرا باپ اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے. وہ اپنے باپ کو اپنے چچا میں، اپنے ماموں میں تلاش کرتا رہا. غور سے سنیے گا، وہ اپنے باپ کو، اپنے باپ کی محبت کو، شفقت کو، لاڈ کو، پیار کو کس میں تلاش کرتا رہا؟ اپنے ماموں میں، اسی طرح اپنے چچا میں. گرچہ وہ روزانہ فون کر کے بات کرتا ہے، اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، اپنے بیٹے سے بات کرتا ہے، مگر اس بیٹے کو کیا سمجھ ہے کہ بات کرنے والا میرا باپ ہے یا کوئی اور ہے؟ اس کو تو بولنا تک صحیح سے نہیں آیا. ایسے موقع پر ایک دیکھو نا، ایک چھوٹے بچے کو باپ سے، ماں سے الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، گرچہ اسے نہیں پتا ہوتا ہے صحیح سے. اللہ نے نظام ہی کچھ اس طرح بنایا کہ جو زیادہ محبت دیتا ہے، اور اس دنیا میں ایک بچے کو اس کے ماں باپ سے زیادہ محبت کوئی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے اس کو لگتا ہے یار یہ میرا باپ ہے، یہ مجھے زیادہ محبت کرتا ہے، مجھے ٹائم دیتا ہے، یہ میرا باپ ہے. اب اگر باپ باہر ہے اور 2 سال کے لیے چلا گیا ہے، اب اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اسے لاڈ پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے، جو اسے لاڈ پیار کرے گا، جو اسے محبت دے گا، وہ اسی کو اپنا باپ تصور کرے گا، اس میں اپنے باپ کو ڈھونڈے گا. یہی ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہی نکل کے آتا ہے کہ جب 2 سال کے بعد لاکھوں کروڑوں روپے لے کر آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں آج گھر جا رہا ہوں تو سب کو خوش کر دوں گا، میں اپنے پیسے سے سب کے لیے گفٹ خریدوں گا، انعام خریدوں گا، ٹھیک ہے نا، بہت ساری چیزیں خرید کر میں سب کے لیے لے جاؤں گا. میرا جو ایک چھوٹا سا بیٹا ہے اس کے لیے میں کھلونا خرید کر لے جاؤں گا، گاڑی خریدوں گا، سائیکل خریدوں گا، چاکلیٹس خریدوں گا. یہ ساری چیزیں جب وہ دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا. یقین مانو جب وہ گھر لوٹتا ہے سب کو اپنے اپنے گفٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے، مگر جب وہ اپنے بچے کو گفٹ دیتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے؟ اندر سے تو خوش ہوتا ہے، لیکن جب بچہ اسے ابو کہہ کر نہیں پکارتا ہے تو اس کے دل پر آرے چلتے ہیں. یار میرا بیٹا 2 سال کا ہو گیا ہے، اپنی ماں کو تو امی کہہ کر پکار رہا ہے، اپنے چچا کو ابو کہہ کر پکار رہا ہے، مگر میں کس قدر میں کیسا انسان ہوں
یعنی سب سے زیادہ میرے سے زیادہ غمزدہ، میرے سے زیادہ پریشان حال کوئی بھی نہیں ہوگا اس دنیا میں کہ میرا بیٹا مجھے ابو کہہ کر نہیں پکار رہا ہے۔ ایک باپ کو ایک چھوٹے بچے کی طرف سے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ اس کو کیا چاہیے پتہ ہے آپ کو؟ اس کو صرف بیٹے کی منہ سے، بیٹے کی زبان سے ایک پکار چاہیے، ابو کہہ کر۔ جب بچہ پکارتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک باپ ہیں تو آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اور اگر آپ باپ نہیں ہیں تو آپ اپنے باپ سے پوچھیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ تو یہ نہتے ہو جاتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، حالانکہ اس کی جیب بھری ہوئی ہے پیسوں سے، ٹھیک ہے نا، پیسوں کی کمی نہیں ہے، اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، مگر خوشی ختم۔ یہ کیا سوچ رہا تھا؟ پیسے کے ذریعے میں سب کچھ خرید سکتا ہوں۔ مگر جب اس نے اپنے بچے کو چاکلیٹ دیا، اس نے اپنے بچے کو گفٹ دیا، دینے کے بعد وہ بچہ اس کے پاس نہیں آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باپ کو دیکھتے ہی بچہ اس کے پاس چلا جائے، اس کا لاڈ پانے کے لیے، اس کا پیار پانے کے لیے، اس کی محبت پانے کے لیے، مگر وہ بچہ اس کے پاس نہیں گیا۔ اور کیوں کر جائے گا؟ کیسے جائے گا؟ کیونکہ پہلی مرتبہ اس سے ملاقات ہوئی ہے، پہلی مرتبہ وہ اس سے ملا ہے۔ جب پہلی مرتبہ ملا ہے تو انسیت نہیں ہوئی ہے، باپ کیسے تصور کرے گا اس کو؟ باپ کیسے مان لے گا؟ ملاقات ہی پہلی مرتبہ ہو رہی ہے 2 سال بعد، اس وجہ سے وہ اس کے پاس گیا ہی نہیں ہے۔ اب اس کو کتنا افسوس ہوگا، اس کا دل کس طرح ٹوٹے گا، بکھر جائے گا بیچارہ کہ یار میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے مگر میرے پاس نہیں آتا ہے۔ اور اگر تربیت اس کی ماں نے صحیح کی ہے تو آپ کے چاکلیٹ پا کر، آپ کا گفٹ پا کر وہ آپ کو کہے گا تھینک یو انکل۔ آپ باپ ہیں مگر درجہ کس کا ملے گا آپ کو؟ انکل کا درجہ ملے گا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ سوچنے والی بات ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائی، میرے عزیز، میرے یار، اپنے بچوں کو ٹائم دیا کریں، ان کو لاڈ پیار کریں، ان کو محبت دیں، شفقت دیں، ان کو بتائیں کہ تمہارا باپ زندہ ہے، تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری ڈیمانڈیں، تمہاری خواہشیں پوری کرنے کے لیے بے فکر رہو، جو چاہیے بتاؤ، جو چاہیے بتاؤ، میں حاضر کر دوں گا تمہاری پرورش کے لیے، تمہاری تربیت کے لیے۔ اب تک تمہارا باپ زندہ ہے۔ اور ایسے بچے جن کے باپ باہر ہوتے ہیں، یقین مانیں وہ اکیلا رہ جاتے ہیں، ان کی پرورش صحیح سے نہیں ہو پاتی ہے، تربیت صحیح سے نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گھر کا حاکم اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ گھر کا حاکم اللہ نے باپ کو بنایا ہے، مردوں کو ترجیح دی ہے عورتوں پر۔ تو گھر کا حکمران، گھر کا حاکم، گھر میں آرڈر چلانے والا کون ہوگا؟ باپ ہوگا۔ اور بچہ کس سے خائف ہوتا ہے؟ کس سے ڈرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہوگا کس سے ڈرتا ہے؟ اپنی ماں سے ڈرتا ہے، مگر اپنی ماں سے زیادہ اگر باپ تھوڑا سا مضبوط ہو، اس کی آواز میں دم ہو، وہ اپنے بچے کی پرورش کرنا چاہتا ہو، تو اس باپ سے سب سے زیادہ بچے ڈرتے ہیں۔ ایک بچہ اپنے باپ سے زیادہ ڈرتا ہے، کیونکہ ماں جب مارتی ہے پھر بھی ماں کے دل میں رحم ہوتا ہے، باپ کے دل میں بھی رحم ہوتا ہے، مگر پرورش کا جو پہلو ہے وہ آگے ہوتا ہے، تربیت کا جو پہلو ہے وہ اس پہلو کو آگے رکھتا ہے، رحم کو پیچھے رکھتا ہے، بچے کی پٹائی ڈھٹائی سے کرتا ہے، تو بچہ ڈرتا ہے۔ تو جب آپ 2 سال کے لیے چلے گئے، 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے چلے گئے، پہلی بات تو یہ کہ آپ کا بچہ آپ سے کٹ جائے گا، آپ کے بچے کی پرورش صحیح سے نہیں ہو پائے گی۔ آپ کا بچہ اپنی ماں کے لاڈ پیار میں بڑھے گا، پلے گا، ٹھیک ہے نا، اس کی پرورش صحیح سے نہیں ہو پائے گی۔ ٹھیک، آپ اسکول کے لیے پیسے بھیج رہے ہیں مگر وہ اسکول میں جا کے کیا کر رہا ہے، یہ اگر آپ ہوتے نا، آپ دیکھتے صحیح سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، اگر آپ ہوتے تو آپ دیکھ پاتے، مگر آپ کا بیٹا اسکول میں جا رہا ہے ویسے ہی آ رہا ہے، بری سنگتوں میں بیٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اسے بری عادتیں لگ رہی ہیں، اور وہ یعنی ایک اچھا انسان بننے کے بجائے برا انسان بنتا چلا جا رہا ہے، چونکہ بری سنگتیں ملی ہوئی ہے۔
تو اس وجہ سے وہ بچہ بگڑ جاتا ہے کچھ دنوں میں، 4-5 سال کے بعد، کیونکہ آپ کی پرورش اس کو نہیں ملی ہے، آپ نے اس کی تربیت نہیں کی، آپ تو باہر پیسے کمانے میں مشغول ہے، آپ نے تو اپنی زندگی کو صرف پیسے کے لیے فارغ کر رکھا ہے، آپ کے پاس تو اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ کے بچے نہیں رہتے ہیں، آپ کی بات نہیں سنتے، گرچہ آپ اس کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے بھیج رہے ہیں، مگر آپ کی بات نہیں سنتے۔ کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بڑا نہیں کیا ہے، پرورش نہیں کی ہے، تو آپ ڈانٹنے کا بعد میں حق بھی نہیں رکھتے۔ جب آپ کے ہاتھ سے وہ بچے نکل جائیں گے تو آپ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، سیدھا نہیں کر سکتے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس لیے میرے بھائی، بچوں کو ٹائم دیا کریں، ان کی تربیت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو صحیح راستہ دکھائیں، ان کے سر پر محبت شفقت کا ہاتھ رکھیں اور ان کے ساتھ وقت بتائیں، ورنہ آپ کے بچے نہیں رہیں گے۔ اسی طرح جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کے ساتھ اور بڑی خیانت یہ ہوتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اتنا لمبا ڈسٹینس ہیں آپ دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، تو ظاہر سی بات ہے کہ باڈی کی ایک چاہت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اس خواہش کو اللہ نے یعنی حلال طریقے سے پورا کرنے کے لیے نکاح رکھا ہے، آپ نے نکاح کیا ہے، مگر نکاح کرنے کے بعد آپ اتنے دور چلے گئے اور اتنی مدت کے لیے چلے گئے، 2 سال کے لیے آپ چلے گئے، ظاہر سی بات ہے یہاں تو یعنی شادی شدہ لوگ اس بات کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ 15 دن رہنا، اپنی بیوی سے دور رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے آپ بیچلر تھے، آپ کو اتنی خواہش نہیں ہوتی تھی، اور ہوتی بھی تھی مگر دبا لیتے تھے۔ مگر جیسے اس کی مثال لے لینا کہ پہلے آپ صرف سادہ چاول کھاتے تھے، اچانک کسی دوست نے آپ کی دعوت کر دی، ٹھیک، آپ کو بریانی کھلا دیا، کباب کھلا دیا، قورمہ کھلا دیا وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد آپ کو لت لگ گئی بریانی کی۔ جب بھی اس سے ملاقات ہوتی ہے یا آپ خود سے ہی کہتے بھائی چلنا یار بریانی کھا کے آتے ہیں، کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ کیونکہ بریانی کی لت لگ چکی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے بریانی کے بارے میں کئی دفعہ سنا ہے، مگر بریانی کے بارے میں آپ کو اتنا نالج نہیں تھا، مگر جب سے آپ نے بریانی کھائی ہے بس اس کی خوشبو ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے، تو تب سے آپ کو جب بھی یعنی آپ کا دل چاہتا ہے آپ دکان چلے جاتے ہیں اور بریانی کھا کر آتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جب آپ بیچلر تھے آپ کو اتنا فرق نہیں پڑتا تھا، اب شادی شدہ ہیں، آپ کو چاہیے کیا چاہیے؟ آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہیں، آپ یعنی آپ کی جو باڈی کی خواہش ہے، آپ کے اندر جو چاہت ہے، آپ اس حلال طریقے سے اس کو پورا کریں۔ مگر جب آپ اپنی بیوی سے اتنا دور چلے گئے، اتنی مدت کے لیے چلے گئے، آپ کی بیوی آپ کے پاس نہیں ہے، جس طرح آپ کے اندر خواہش ہے اس کے اندر بھی یہی خواہش ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ کی بیوی آپ کے پاس نہیں ہے، جب آپ کو حاجت ہوتی ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، یا تو کسی اور لڑکی کے ساتھ، سوری ٹو سے آپ نہیں کرتے ہوں گے مگر یہی ہوتا ہے، یا تو آپ کسی اور لڑکی کے ساتھ چکر میں آئیں گے، غلط کام کریں گے، زنا میں مبتلا ہوں گے، یا پھر آپ ہینڈ پریکٹس میں مبتلا ہوں گے، ماسٹربیشن میں مبتلا ہوں گے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں کھلی بات کرتا ہوں تاکہ جو ہمارے نوجوان میری بات سن رہے ہیں وہ بھی ان باتوں کو سمجھ جائیں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو آپ جو ہیں ماسٹربیشن میں مبتلا ہوں گے، اور اپنے آپ کو شادی شدہ ہونے کے باوجود آپ کی بیوی موجود ہے، اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ادھر دوسری طرف اگر آپ اپنی بیوی کی طرف دیکھیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار میری بیوی جو ہے نا رابعہ بصریہ جیسی خاتون ہے، بالکل پاک دامن ہے۔ دیکھیں وہ پاک دامن ہیں جب جب آپ اس کے ساتھ ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں تو یاد رکھیں، اور اس میں قصور اس کا نہیں ہے، اگر وہ غلط راہ پہ چل پڑے، اگر وہ کسی اور مرد کے ساتھ یعنی چکر میں آ جائے، ریلیشن میں آ جائے، اس میں اس کا قصور جتنا ہے اس سے کہیں زیادہ قصور آپ کا ہے۔ آپ نے اسے تنہا کیوں چھوڑا ہے؟ اس کی بھی تو ضرورت ہے، اس کی بھی تو حاجت ہے، اس کی بھی تو خواہش ہے، آپ اس کی خواہش پوری نہیں کر رہے ہیں۔ آپ پیسوں کے چکر میں، پیسوں کے لالچ میں باہر چلے گئے، آپ بھی گناہ میں مبتلا، وہ بھی گناہ میں مبتلا۔ ہوتا یہی ہے کہ آپ کی بیوی جب کسی اور مرد کے ساتھ
چکر میں آتی ہے، ریلیشن میں آتی ہے، خدا نہ خواستہ گھر میں آنے کے بعد وہ منظر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، یا تو رنگے ہاتھ آپ پکڑ لیتے ہیں، یا پھر چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑ لیتے ہیں، یا پھر بات کرتے ہوئے پکڑ لیتے ہیں، یا پھر کسی غلط کام میں ملوث ہیں، ایسے وقت میں آپ آ گئے، اس وقت آپ نے اپنی بیوی کو اس طرح پایا، تو آپ کیا کہیں گے؟ فوراً طلاق 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 کہہ دیں گے۔ یہی کرتے ہیں، ڈیورس، یہی تو کرتے ہیں۔ مگر کبھی اس بات پر خیال کیا ہے کہ آپ کی بیوی نے اس طرح کیوں کیا ہے؟ اس میں جتنا قصور، جتنی غلطی اس کی ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کی غلطی ہے۔ آپ نے اسے اپنے قریب میں کیوں نہیں رکھا؟ آپ نے اس کی خواہش پوری کیوں نہیں کی؟ آپ نے یعنی اس کے جذبات پر پانی کیوں پھیرا؟ اس کی بھی تو ڈیمانڈیں ہیں، آپ نے اس کی ڈیمانڈیں پوری کیوں نہیں کی؟ اس وجہ سے وہ غلط راہ پہ چل پڑی ہے، حرام ریلیشن میں آ گئی ہے، حالانکہ شوہر موجود ہے، مگر شوہر، ایسے شوہر کا کیا کرنا ہے؟ اچار ڈالنا ہے اس کا۔ جب اس کے پاس شوہر ہی نہیں ہے تو کیا کرے گی بیچاری؟ تو اس میں اس کا قصور تھوڑی ہے، شوہر تو ہے، نام کا شوہر ہے، جو یعنی سومی، یعنی کیا کہتے ہیں، بہت دور ہے، خواب میں بھی اس کو نہیں سوچ سکتے۔ میں کیا کیا بتاؤں کیا کیا چل رہا ہے۔ آج کل کے لوگ باہر چلے جاتے ہیں اور ویڈیو کال پہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ بھئی اپنا جسم دکھاؤ، اور پھر مفتیان کے پاس آتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ اس طرح ویڈیو کال پہ اپنے جسم دکھانا، ایک دوسرے کا جسم دکھانا، جبکہ وہ میاں بیوی ہیں، صحیح ہے غلط ہے؟ میرے بھائی، اس کی کیا ضرورت آن پڑی ہے؟ شرم و حیا بیچ کے آپ جو ہے نا، کیا بتاؤں میں آپ کو اس طرح ویڈیو کالنگ میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ قریب میں رہیں، ایک ہفتے کے لیے باہر جائیں، ایک مہینے کے لیے باہر جائیں، پھر لوٹ آئیں، 2 سال کے لیے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیشہ یاد رکھو، ملے جو خشک روٹی آزاد رہ کر، وہ ہے خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر۔ آپ اگر یہاں کام کر رہے ہیں اور آپ کی سیلری ہے 20,000 روپے، 30,000 روپے، خوش رہیں۔ اگر 10,000 روپے بھی آپ کو مل رہے ہیں تجارت کر کے یا پھر جاب کر کے، اسی میں خوشی سے زندگی بسر کریں، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، اپنی بیوی کے ساتھ رہیں، گھر والوں کو ٹائم دے، والدین کو ٹائم دے، ہر کسی کو ٹائم دے۔ اسی میں واللہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، جتنی آپ کو خوشی ملے گی باہر رہنے میں، خوشی نہیں ملے گی۔ باہر رہیں گے تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، حرام کام میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ کی بیوی بھی حرام کاری میں مبتلا ہو جائے گی، پھر آپ کی زندگی تو ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کی بیوی، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی بیوی حرام کام کر رہی ہے، حرام ریلیشن میں کسی اور کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پیر تلے زمین خسک جائے گی، سرک جائے گی۔ آپ سمجھیں گے کہ اس دنیا نے یعنی آپ پر ستم کیا ہے، سارے مصائب آپ پر ٹوٹ پڑے ہیں، مگر قصور آپ کا ہے۔ آپ نے ایسا راستہ کیوں چوز کیا کہ جس راستے پر چلنے کی وجہ سے آپ کے گھر والے آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ کے گھر والے آپ سے جدا ہو جائیں گے، آپ کی بیوی آپ سے یعنی جدا ہو جائے گی، آپ کے بچے جدا ہو جائیں گے۔ تو یہاں رہیں، یہاں رہ کر جو ہے آپ کیا کریں؟ اپنے آپ کو، اپنے لیے بزنس تلاش کریں، کچھ کریں۔ اللہ نے یہاں بھی تو روزی رکھی ہے، چاہے ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہاں اگر آپ کو 1,00,000 روپے مل رہا تھا تو اس کے بدلے میں یہاں 15,000 روپے ملیں گے، 20,000 روپے ملیں گے۔ یہاں دماغ لگاؤ نا بھائی، اسی 20,000 میں، اسی 25,000 میں آپ خوش رہیں گے، آپ کی بیوی آپ کی بن کر رہے گی، آپ جب چاہیں اس سے ہم بستری کر سکتے ہیں، جب چاہے وہ آپ سے مل سکتی ہیں، آپ کے بچے جب چاہیں مل سکتے ہیں، ان کو باپ کا لاڈ پیار، باپ کی محبت ملے گی۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس وجہ سے اپنے گھر والوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، اور باہر ملکوں سے جانے میں یعنی باہر ملکوں میں جانے سے پرہیز کرو۔ یہاں بھی تو بہت اچھے اچھے کام ہیں، عزت والا کام ملتا ہے بھائی۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو باہر جا رہا ہے، گھر میں جب انٹری مارتا ہے تو بڑا ٹھاٹ باٹ سے، یعنی کپڑا تو ایسا ہوتا ہے کہ دیکھ کے لگے کہ کہیں کا کوئی پرائم منسٹر آ رہا ہو، ٹھیک ہے نا، بڑا ٹھاٹ باٹ سے آتا ہے، مگر اس کی ریئلٹی آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کی حقیقت آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ وہاں جا کے کیا کام کر رہا ہے یہ نہیں معلوم آپ کو۔ وہاں جا کے برتن دھو رہا ہوتا ہے، جھاڑو لگا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
کسی باس کے تلوے چاٹ رہا ہوتا ہے اور آپ سمجھتے یار اس کی تو لائف بن گئی، اس کی زندگی تو مزے کی زندگی ہے. بے مزے کی زندگی نہیں ہے، سزا کی زندگی ہے ان کی. ٹھیک ہے نا. وہ اپنی زبان سے اگر یعنی بتانا شروع کر دے تو رونا شروع کر دے گا، رو پڑے گا، بتا نہیں سکتا. مگر پیسے کے لیے تو انسان اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے، اپنا ایمان بیچ دیتا ہے. تو جھاڑو لگانا اس میں قباحت کیا ہے؟ یہ کوئی بری بات تھوڑی ہے. ٹھیک ہے نا. کسی کا غلام بننا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. کسی کے تلوے چاٹنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. کسی کے گھر کے کپڑے دھونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو سپنوں کی دنیا سے نکل کر آئیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم دیں اور ان کے ساتھ رہیں. والدین کو ٹائم دے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو ٹائم دے. تبھی آپ کی زندگی خوشگوار ہوگی، آپ خوشی خوشی زندگی گزاریں گے. اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی بیوی آپ کی بن کر رہیں، آپ کے بچے آپ کے بن کر رہیں، آپ کی بات مانیں، آپ کو ابو کہہ کر پکاریں، آپ کے والدین آپ سے خوش رہیں، راضی رہیں. اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے بلڈنگ بنا لی، یعنی کروڑوں روپے کی بلڈنگ آپ نے بنا لی، زمین جائیداد خرید لی، لائف سٹائل جو ہیں آپ کی ہٹو بچو ہیں، مگر آپ کے گھر والے آپ سے دور ہیں، آپ کے پاس صرف پیسہ ہے. ایسے پیسوں کا کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ اس وجہ سے تھوڑا سوچیں، اکیلا رہ کر سوچیں، تب آپ کو بات سمجھ آئے گی. اگر میری ان باتوں سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو میرے لیے دعائیں کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی باتیں آپ تک میں پہنچاتا رہوں. اور اس بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیں بھی جنت نصیب فرمائیں، سکون عطا فرمائیں، دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.